وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تعدی بها عنا حقہ العظیم۔ چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی سیدی انت حبیبی و طبیب قلبی آمدہ سوئے تو قدسی پے درما طلبی حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری صلی اللہ علی النبی امیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بزرگ حضرات، عزیز ساتھیوں، نوجوان بچوں، پس پردہ سماعت فرمانے والی ہماری محترمہ بہنوں، ابھی آپ کے سامنے 16واں پارہ سورہ مریم کی 33ویں آیت شریفہ سے 40ویں آیت شریفہ تک آیتیں تبرکاً تلاوت کی گئی ہیں۔ وقت میسر آنے پر اگلی آیات کی تفسیر بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ گزشتہ باری میں جہاں آپ اور ہم نے درس سنا، اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ بی بی مریم جب زجی کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ایک کونے میں چلی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں عیسیٰ علیہ السلام مرحمت فرماتے ہیں۔ جب تھوڑے سے بڑے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام تو بی بی مریم انہیں لے کر آبادی میں یعنی بیت المقدس کے قریب آ جاتی ہیں، چونکہ وہ لوگ بیت المقدس میں ہی رہا کرتے تھے۔ اب درد ذیل کے لیے وہاں سے بیت المقدس سے 8 کلومیٹر دور، جس کو بیت اللحم کہا جاتا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے مقام کے طور پر مشہور ہے، تو دونوں میں تھوڑا سا گڈ مڈ کر دیا جاتا ہے۔ ایک تو بیت المقدس اور دوسرا بیت اللحم۔ بیت اللحم وہ جگہ ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اور وہ بیت المقدس سے 7-8 میل دور پر ہے، وہ جہاں پر گزشتہ آپ نے سنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے ارشاد فرمایا کہ یہ درخت ہے، اس سے تازہ کھجوریں گریں گی، اور یہ نیچے نہر بہہ رہی ہے، اس نہر کا پانی پی لینا اور یہ تازہ کھجوریں کھا لینا۔ اس سے ایک فقہی مسئلہ ہمیں معلوم ہوا کہ جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں ان کو کھجور کھلانا، ہمارے پاس سب سے معتبر پانی اس وقت زمزم کا ہے، زمزم کا پانی پلانا یا دوسرا صاف ستھرا پانی پلانا اور کھجور کھلانا، یہ باعث برکت ہے۔ کھجور چونکہ مکمل غذا ہوتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے بی بی مریم کی ضیافت کے لیے کھجور کا درخت وہاں پر اگ گیا تھا، اور تازے رسیلے کھجور بی بی مریم کھایا کرتی تھی۔ تو یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ جو حاملہ خواتین ہیں ان کو کھجوریں کھلانا چاہیے، متبرک پانی پلانا چاہیے۔ جب بی بی صاحبہ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آبادی میں آتی ہیں تو ان پر الزام لگایا جاتا ہے۔ اب یہ الزام لگانے والے یہودی ہی تھے، چونکہ اس وقت تو نصرانی تھے نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے
یا عیسائی قوم تو اس زمانے میں ابھی عضو پذیر نہیں ہوئی تھی۔ اس زمانے میں جو موجود لوگ تھے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی ہی تھے۔ یہودیوں نے بی بی مریم پر الزام لگایا اور کہا، گزشتہ درس میں آپ نے سنا کہ اے ہارون کی بہن، آپ نے یہ کیا غلط کام کیا کہ آپ کی یعنی ان کے لحاظ سے شادی بھی نہیں ہوئی اور بغیر شادی کے بچے کو لے کر آ گئی ہیں۔ ایسا بچہ یا بچی جو بغیر نکاح کے پیدا ہوتے ہیں، بغیر شادی کے پیدا ہوتے ہیں، ان کو ولد الزنا کہا جاتا ہے۔ زنا کے ذریعے سے پیدا ہونے والا بچہ، اس کے احکامات اسلام میں علیحدہ سے ہیں۔ اس کو وہ حقوق نہیں ملتے جائیداد میں یا ماں باپ کے یا ماں کے حصے میں، باپ کے حصے میں وہ حقوق نہیں ملتے جو ایک شادی شدہ لڑکے اور لڑکی کو شادی کے بعد جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کو جو حقوق ملتے ہیں، وہ ولد الزنا کو وہ حقوق نہیں ملتے۔ پیوستہ درس میں یہ مسئلہ بھی میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، اس کی وجوہات کیا ہے۔ اب بعض جو ہمارے مخالفین ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی وہ تو بچہ ہے، وہ چاہے زنا سے پیدا ہو یا شادی سے پیدا ہو، اس کو کیوں اسلام جائیداد سے محروم کرتا ہے؟ جائیداد سے اس لیے محروم کر دیا جاتا ہے، بے شک پیدا ہونے والے لڑکے کا کوئی قصور نہیں ہوتا، لیکن قصور تو ماں باپ کا ہوتا ہے۔ ماں باپ نے بغیر نکاح کے زنا کے ذریعے سے اولاد کو پیدا کر دی اور اس کے دور رس اثرات ہوتے ہیں، یعنی بغیر زنا کے اولاد پیدا ہونا، تو وہ جو نکاح کا سسٹم ہے پورا ختم ہو جائے گا، جو حلال اور حرام کی تمیز ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو ایسی حرام اولاد کو اسلام پسند نہیں کرتا، اور ایسے بغیر شادی کے بچے پیدا کرنے والوں پر تحدید لگانے کے لیے ان بچوں پر اسلامی قوانین کے مطابق جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا، اور ایسے لڑکا لڑکی کو ولد الزنا کہا جاتا ہے۔ اسلام کے جو قوانین ہیں وہ بہت ہی معتبر ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نافذ شدہ ہیں، اس میں انسانیت کی بھلائی ہے۔ اب ہم یہ قوانین سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے ہم دوسروں کو جواب نہیں دے سکتے کہ بھئی ایسا اسلام میں کیوں ہے، جو شادی کے بعد اولاد پیدا ہوتی ہے اس کو جائیداد میں حصہ دیا جاتا ہے، اور جو بغیر شادی کے اولاد پیدا ہوتی ہے اس کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ ہم کو معلومات نہیں رہتے، اس لیے ہم غیر قوم والوں کو جواب دینے سے مجبور رہتے ہیں۔ ان کو یہ جواب دینا چاہیے کہ اسلام میں برائی اور غیر شادی شدہ ہو کر بچے پیدا کرنا حرام ہے، اور اسلام میں زنا حرام ہے، زنا حرام ہے، اور بغیر شادی کے بچے پیدا کرنا یہ بھی حرام ہی ہے۔ لہٰذا ایسی برائیوں کو روکنے کے لیے ایسے سخت قوانین اسلام میں نافذ کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ بچوں کا واقعی کچھ قصور نہیں رہتا، لیکن ایسے بچہ پیدا کرنے سے روکنے کے لیے، ان کے پر روک نافذ کرنے کے لیے اسلام میں ایسے سخت قوانین نافذ کیے جاتے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں یہ سخت دکھتے ہیں، بظاہر دیکھنے میں یہ سخت دکھتے ہیں۔ اب اگرچہ کسی پر زنا ثابت کرنا ہے، آپ تو بہت ہی آسانی سے کسی لڑکی پر بھی زنا کی تہمت لگا سکتے ہیں، لگا دیتے ہیں، لیکن اسلام میں زنا کی تہمت لگانا تو آسان ہے، لیکن زنا کو ثابت کرنا مشکل ہے۔ زنا کو ثابت کرنا اتنا مشکل ہے کہ زنا ثابت نہیں ہو سکتا، ایسے سخت قوانین ہیں اسلام میں۔ اسلام میں دیکھنے میں تو سزائیں سخت دکھتی ہیں، لیکن قوانین بھی سخت ہے۔ ایک طرف سزائیں بھی سخت ہے تو دوسری طرف قوانین بھی سخت ہے۔ اس طرح سے آسانی کے ساتھ سزائیں نافذ نہیں ہوتی۔ آپ کو ویڈیو میں دکھایا جاتا ہے کہ گردن اڑا دی جا رہی ہے، آپ کو خالی گردن اڑائی جا رہی ہے یہ منظر دکھایا جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا محرکات رہے تھے جس کی وجہ سے حکومت نے گردن اڑانے کا قانون منظور کیا اور گردن اڑائی جاتی ہے۔ اور اسلام کا بہترین طریقہ ہے جس کی وجہ سے مملکت اسلامیہ میں گناہ نہیں کے برابر ہے، زنا نہیں کے برابر ہے، ولد الزنا نہیں کے برابر ہے۔
اگرچہ کوئی ایسے کام کرتے پکڑا جاتا ہے تو پھر اس کی سزائیں بھی کیا ہے، بہت زیادہ سخت سزائیں ہیں۔ تو سزا کے ڈر سے انسان گناہ کرنے سے بچ جاتا ہے۔ قانون تو ہوتا ہے آپ کے پاس لیکن سزا نہیں ہوتی، اس لیے ہمارے پاس مجرم بچ جاتے ہیں۔ اور اسلامی مملکت میں مجرم کا بچنا اس لیے ناممکن ہوتا ہے کہ وہاں پر سزائیں بھی بہت سخت ہوتی ہیں، شواہد بھی، گواہ بھی ملنا بہت مشکل ہوتا ہے، ثابت کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بظاہر ایسا دیکھنے میں سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی ایک آدمی کو لایا میدان میں، کئی 100 آدمیوں کے سامنے گردن اڑا دی، اٹ از اے ان ہیومن ایکٹ، لیکن یہ ان ہیومن نہیں ہے۔ ایک آدمی کو جب سزا دی جاتی ہے تو دیکھنے والے کئی 100 لوگوں پر تھرتھراہٹ نازل ہو جاتی ہے کہ کتنے سخت سزائیں ہیں، مجھے یہ سزا سے بھگتنا پڑے گا۔ اور تو اور آپ کئی بار ویڈیو میں دیکھے ہوں گے کہ جو مقتول ہوتا ہے اس کے قریب ترین رشتہ دار جب تک قاتل کو معاف نہیں کرتے، حکومت بھی معاف نہیں کرتی، حکومت بھی معاف نہیں کرتی، اس کی تو سزا ہے ہی جب تک کہ اس کے لواحقین معاف نہ کریں۔ یہ بھی قرآن کا حکم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے لواحقین کو بھی مشورہ دیا، حکم نہیں دیا کہ مشورہ دیا ہے کہ یہ جو قاتل ہے وہ بھی تمہارا بھائی ہے، جو مقتول ہے وہ بھی تمہارا بھائی ہے، بہتر یہ ہے کہ اگرچہ تم مناسب سمجھو تو پھر اس قاتل کو معاف کرو۔ تو قاتل کو معاف کرنے کی ذمہ داری یا معاف کرنے کا حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں پر چھوڑ دیا ہے، مقتول کے لوگوں پر چھوڑ دیا۔ ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ نہیں بس قاتل ہے اس کو قتل کر دو، نہیں، بہت سارے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ بی بی مریم پر الزام لگایا گیا، تہمت لگائی گئی کئی کی زنا کی، اور آر دلایا، گزشتہ درس میں آپ نے سنا، آر دلایا کہ ہارون کی بہن تم نے یہ کیا کام کیا، حالانکہ تمہاری ماں بھی بہت ہی پاکیزہ تھی، تمہارے باپ بھی بہت ہی دیندار تھے اور بیت المقدس کے خدمت گزاروں میں سے تھے، تم نے یہ کیا حرکت کی۔ تو پھر بی بی مریم جو اس وقت آبادی میں آ چکی ہیں، لوگوں کے طعنے سن رہی ہیں، لوگ ان پر الزام لگا رہے ہیں، طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں ان پر، انہوں نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ اگرچہ جواب دیا جاتا تو لوگ یقین نہیں کرتے، وہ تو جہالت کا زمانہ تھا اور فوراً سزا نافذ ہو جاتی، بی بی مریم کو سنسار کر دیا جاتا۔ کہ پرانے زمانے میں بھی توریت میں زانیوں کو سنسار کرنا ہی تھا، زانیوں کو کیا تھا قانون؟ سنسار کرنے کا قانون اس زمانے میں بھی موجود تھا۔ ایک میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مسئلہ پیش کیا گیا، ایک مقدمہ پیش کیا گیا، اور مقدمے میں یہ تھا کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زنا ہو گیا ہے، اس آدمی سے زنا ہو گیا ہے، اس خاتون سے زنا ہو گیا ہے، اور یہ قبیلے کے بہت ہی بااثر لوگوں میں سے ہیں، اگرچہ اس کو معاف کر دیا جاتا تو پھر ایک بہت بڑا قبیلہ اسلام قبول کر لے گا، یہ کہا ان لوگوں کے سرداروں نے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ توریت لائی جائے، چونکہ وہ توریت کے ماننے والے تھے، یہودی تھے، جب تک ابھی عیسائیت نہیں آئی تھی، کرسچینٹی ابھی نہیں آئی تھی، تو توریت آپ کے سامنے پیش کی گئی، آپ توریت کھولے اور بھی آئینی ہی ان احکامات پر آپ نے انگلی رکھ دی جس میں لکھا ہوا تھا کہ زانی اور زانیہ کو سنسار کر دیا جائے گا۔ یہ اسلامی حکم بھی ایسا ہی ہے، زانی اور زانیہ کو سنسار کر دیا جائے گا۔ توریت میں بھی ایسا ہی تھا، زانی اور زانیہ کو سنسار کر دیا جائے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خود تمہاری کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے، تم توریت کے ماننے والے ہو، توریت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی ہے اور تم ان کے حامل ہو، توریت کے حامل ہو، علماء ہیں توریت کے، جو توریت کے احکامات ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اس زمانے کے علماء کی یہ حالت تھی
کہ ان کے موافق جو احکامات ہوتے وہ لوگوں کو پڑھ کر سناتے، اور جو ان کی مرضی کے خلاف احکامات ہوتے ان احکامات پر انگلی رکھ دیتے، اور وہ پبلک کے سامنے سناتے نہیں تھے، چونکہ اس وقت تک پرنٹنگ کا دور دورہ نہیں تھا، کتابیں چھپنے کا زمانہ نہیں تھا، تو مین اسکرپٹ ہوا کرتے تھے۔ مین اسکرپٹ کے معنی کیا ہے؟ ہاتھ سے لکھنا، ہاتھ سے لکھنے کا طریقہ تھا۔ اب وہ جو اہم احکامات ہوتے تھے وہ پڑھ کر نہیں سناتے علماء، عام احکامات پڑھ کر سنا دیتے تھے۔ تو وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ جو معتبر لوگ ہیں، دولت مند لوگ ہیں، ان کے لیے احکامات الگ ہونا چاہیے اور عام لوگوں کے لیے احکامات الگ ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ میری رخت جگر بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوئی گناہ کرتی تو میں ضرور بضرور ان پر سزا نافذ کرتا۔ اتنے کھلے کھلے احکامات ہیں شریعت کے، تو وہ لوگ خاموشی سے چلے گئے، لیکن بعد میں جو حالات ہے ہوئے، لیکن ان پر اسلام کی حقانیت ثابت ہو گئی کہ اسلام ایک ایسا معتبر اور مستحکم مذہب ہے جس میں سفارشیں نہیں چلتی، جس میں اعلیٰ ذات کے لوگوں کے لیے احکامات الگ، کم ذات کے لوگوں کے لیے احکامات الگ، غربا کے لیے احکامات الگ، عمرہ کے لیے احکامات الگ۔ آج کل یہ چند باتیں غیر قوم والوں میں بھی اتنی مشہور ہو رہی ہیں، اتنے ویڈیوز بتائے جا رہے ہیں اسلام کی حقانیت میں کہ دیکھو اسلام میں کتنا اچھا قانون ہے کہ امیر آدمی بھی غریب آدمی کے بازو نماز پڑھتا ہے۔ غریب آدمی امیر آدمی میں نماز پڑھتے وقت کوئی تخصیص نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ امیر آدمی بعد میں آ جائے، پہلے سے کوئی غریب آدمی جہاں نماز پر بیٹھا ہو اور اس کو اٹھا کر امیر آدمی کے لیے جگہ دی جائے، ایسا اسلام میں طریقہ نہیں۔ ارے ایسی بہترین مثالیں ہیں، غیر قوم والے ہماری اسلام کی مثالیں، ہم نہیں، غیر قوم والے ہی خود ہماری ان مثالوں کو ان کی قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اسلام میں دیکھو کیسے بہترین مساوات ہے، غریب اور امیر کا کوئی فرق نہیں ہوتا، نہ عبادت میں ہوتا ہے، نہ مساجد میں ہوتا ہے، نہ عام جگہوں پر ہوتا ہے، ہمیشہ سب برابر ہوتے ہیں۔ ایسے بہترین قوانین دنیا کے کسی مذہب میں آپ کو دیکھنے میں یا مطالعے میں نہیں ملیں گے۔ اب بی بی مریم پر تہمت لگائی گئی، تو میں آپ کو سمجھا رہا تھا اگرچہ بی بی مریم اپنی براعت میں کچھ کہتی تو لوگ مانتے نہیں، ثبوت ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے انہوں نے خاموشی کے ساتھ پالنے میں یعنی گود میں جو عیسیٰ علیہ السلام ابھی بچے تھے ان کی طرف اشارہ کر دیا کہ ان سے ہی پوچھو۔ لوگ متعجب ہوئے کہ یہ چھوٹا بچہ جو ابھی پالنے میں ہے، جو ابھی مہد میں ہے، وہ کیسے گواہی دے گا، ان کی براعت کیسے معلوم ہوگی۔ وہ بھی علماء یہود تھے، وہ بھی پریشان ہو گئے کہ کیسی گواہی دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی، اور گواہی دے کر گزشتہ درس میں آپ نے سنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کیا ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں۔ اور انہوں نے اپنے ماں کی براعت کے طرف لوگوں کو مبذول کروایا اور کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور یہ میری ماں ہیں، اور مجھ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے نبوت نازل کی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ خالہ انی عبداللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ان کو معلوم تھا کہ بعد میں ایسے معجزات دیکھ کر لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیں گے۔ اس زمانے میں ایسا ہی طریقہ تھا، جو چیز عقل سے ماوراء دیکھتے تو لوگ خدا بنا لیتے تھے۔
عزیر علیہ السلام کو بھی خدا بنا لیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہہ دیا کہ انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے کتاب نازل کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ انہوں نے یہ بچپن میں ہی اعلان کر دیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر القاء فرمایا تھا۔ عام لوگوں میں انبیاء علیہ السلام میں یہی بہت بڑا فرق ہوتا ہے کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی بلند و بالا مرتبے کے کیوں نہ ہو، انہیں اس دنیا میں آ کر تربیت حاصل کرنی پڑتی ہے، انہیں اس دنیا میں آ کر کتابیں پڑھنی پڑتی ہے، اس دنیا میں آ کر مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ پیدائش سے پہلے ہی پوری طرح سے تیار کر لکھا پڑھا کر آنے والے واقعات سے واقف کروا کر بھیجتا ہے، کیونکہ وہ راست اللہ تبارک تعالیٰ کی تربیت میں ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، ان کا کوئی استاد نہیں ہوتا انبیاء علیہ السلام، راست استاد اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر بچے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، کیا اعلان کیا کہ انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب اس میں بھی کئی اشکال ہو سکتے ہیں، کنفیوژن ہو سکتے ہیں کہ وہ بچے ہیں کیسا کہہ رہے ہیں، تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے قلب پر القاء فرما رہا ہے، ان کے زبان سے اعلان کروا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو زبان تو عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، بچے ہیں، لیکن اعلان کس کی جانب سے ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے۔ گویا کہ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آنے والی دنیا، آنے والے وقت کے لیے پہلے سے ہی فلی پریپیئر کر انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے ہیں۔ پھر انہوں نے دوسری خبر کیا دی کہ وجعلنی نبیّا، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ میں بارہا اس کی توضیح کر چکا ہوں، پھر ایک بار آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور مجھے رسالت سے بھی نوازا ہے، نبوت سے بھی نوازا ہے، اور مجھے کتاب بھی دی ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ پہلے سے ہی پوری تیاری کر اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ یہ بات میں یہاں پر دونوں باتیں عیسیٰ علیہ السلام نے بیک وقت کہہ دی۔ کیا کہا انہوں نے کہا کہ آتانی الکتاب، مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے کتاب دی ہے۔ حالانکہ کتاب اس وقت دی نہیں تھی، انجیل تو بعد میں نازل کی گئی، وہ تو بھی چھوٹے بچے ہیں، لیکن قوم کو انہوں نے اطلاع دے دی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے پہلی خوشخبری کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے، اور دوسری انہوں نے کہا کہ مجھے نبی بنا کر بھیجایا گیا ہے۔ میں بارہا آپ کو یہ مسئلہ سمجھا چکا ہوں کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے۔ رسول جو صاحب کتاب ہوتے ہیں ان کو رسول کہا جاتا ہے، اور جو صاحب امت ہوتے ہیں ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ پیوستہ درس میں آپ نے سنا کہ جبرائیل امین آئے اور کہا کہ میں اللہ کی جانب سے بھیجا گیا رسول ہوں، کہا انہوں نے، کہا تھا نا، کیا کہا تھا انہوں نے کہ میں اللہ کی جانب سے بھیجا گیا رسول ہوں، کہا انہوں نے۔ کہ پھر بی بی صاحبہ پریشان ہو گئی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو رسول کہا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، کہ ان کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ فرشتے نے کہا کہ مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب دیکھیے آپ، رسول کی تعریف کیا ہے کہ ان کی جانب کتاب نازل ہونا، اور دوسری ان کی خوبی کیا ہونا ہے کہ وہ صاحب امت بھی ہونا، کتاب بھی نازل ہونا اور وہ صاحب امت بھی ہونا ہے۔ اب جو جبرائیل امین ہیں ان کو قرآن نے رسول کہا، اور انہوں نے خود اپنے آپ کو رسول کہا، اپنے آپ کو رسول کہا، تو کیا وہ رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں؟ تو دونوں کی رسالت برابر ہے؟ نہیں ہے دونوں کی کیونکہ رسالت کے لیے جو شرائط ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں۔
پہلی شرط کیا ہے کہ رسول کے لیے صاحب امت کا ہونا ضروری ہے، اور جبرائیل امین کی امت نہیں ہے، تو پھر ان کو قرآن نے رسول کہا جبکہ وہ صاحب امت نہیں ہے۔ دوسری بات کہ وہ صاحب کتاب بھی نہیں ہے۔ رسول کے لیے جو دوسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ صاحب کتاب بھی ہونا۔ جبرائیل امین انبیاء علیہ والسلام کے پاس وحی لاتے ہیں، وہ کتابوں کے احکامات کے پہنچانے والے ہیں، لیکن وہ صاحب کتاب نہیں ہیں۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہو گیا۔ دیکھیے، پہنچانا الگ بات ہے اور کسی چیز کی ملکیت رکھنا الگ بات ہے۔ کسی کو کوئی چیز لا کر دے دینا، جس کو آپ ڈیلیوری کہتے ہیں، ڈیلیوری بوائے، تو وہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، میں جبرائیل علیہ السلام کے لیے ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، بیعت بھی ہو جائیں گی، لیکن آپ کو آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے ایک جگہ سے کوئی چیز لے کر دوسرے شخص کو پہنچا دینا، یہ بھی رسالت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جبرائیل امین کو جو صاحب کتاب نہیں ہے، صاحب امت نہیں ہے، لہٰذا ان کے لیے جو رسول کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے معنی یہی ہیں کہ اللہ کے احکامات کو اللہ تعالیٰ سے ان کے رسولوں تک پہنچا دینا۔ اور دوسری بات اچھی طرح سے آپ سمجھ لیجئے، جبرائیل امین کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو اللہ کے رسول تک پہنچانا ہے۔ یہ غور سے سنیے، اللہ کے احکامات کو اللہ کے رسول تک پہنچانا ہے، لیکن اس رسول کے امت تک اللہ کے احکامات پہنچانا جبرائیل کا کام نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ جبرائیل علیہ السلام کا کام اللہ کے احکامات اللہ کے بندوں تک یا اس نبی کی امتیوں تک پہنچانا نہیں ہے، کہیں غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ ان کا کام ہی نہیں ہے، ان کا کام کس کو پہنچانا ہے؟ اللہ کے رسول کو پہنچانا۔ اب اللہ کے رسول اپنی امت کو پہنچائیں گے، جبرائیل امین کبھی بھی احکامات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پہنچائے۔ ایک حدیث آپ کو یاد دلاتے چلو کہ جبرائیل امین آئے حدیث قدسی میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں سے بالکل قریب، زانوں قریب کر کر بیٹھ گئے۔ پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ وہ حدیث احسان جو اکثر ہم سناتے رہتے ہیں، وہ پوری حدیث سنا۔ کس کو سنا ہے انہوں نے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، حالانکہ اس محفل میں صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس محفل میں کیا ہے؟ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کسی صحابی کی طرف مخاطب ہو کر جبرائیل امین نے حدیث احسان نہیں سنائی، بلکہ کس کو سنائی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، اور لوگ پہچان بھی نہیں سکے کہ جبرائیل امین ہے۔ جانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل امین تھے، تم کو اللہ کے احکامات سنانے آئے تھے، مجھ تک پہنچانے آئے تھے، اور میں اب نافذ کرنا ہوں۔ اب دیکھیے آپ دوسری بات، جبرائیل امین حدیث احسان سنا رہے ہیں اور صحابہ اکرام سن رہے ہیں، لیکن پھر بھی احکامات نافذ و عمل نہیں ہو سکتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سنا رہے ہیں کس کو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث احسان سن کون رہے ہیں؟ صحابہ اکرام۔ اس کے باوجود بھی کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے راست جبرائیل امین سے یہ حکم سن لیا ہے۔ بدتمیزی ہے، صحابہ کبھی بھی بدتمیزی نہیں کر سکتے۔ کسی نے بھی نہیں کہا کہ میں نے راست سن لیا ہے۔ اب جیسے ہمارے پاس طریقہ ہے، ایک واقعہ اگرچہ دوسری بار ریپیٹ کرنے مجھے معلوم ہے، مجھے کیا ہے؟ معلوم ہے، حالانکہ ہر بار سنیے تو ہر ایک کی زبان میں کچھ نہ کچھ نیا پن رہتا ہے۔ ہم بھی معراج کے واقعات 20-22 سال سے کئی ایک مساجد میں سنائے ہیں، اور ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ نیا ریسرچ کا پوائنٹ ہونا۔ لاسٹ ٹائم میں جو شب معراج کے جلسے کو مخاطب کیا تھا، اور میری عادت ہے کہ شب معراج کا جلسہ میں 10-15 منٹ میں ختم نہیں کرتا، پورے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے اچھی طرح سے، چونکہ
بہت واقعات ہیں، پورے سناتا ہوں، تمام واقعات تفصیل سے، اور جب بھی سناتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ نیا ہو۔ آپ نے جو لاسٹ ٹائم مجھ سے معراج کے واقعات سنے تھے، جو ویڈیو میں بھی ہے، اس میں نے کیا کوشش کی، اس میں میں نے یہ کوشش کی کہ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ معراج کے واقعات وہ خواب کے واقعات ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایسا ویسا۔ تو میں یہ کوشش کیا تھا کہ یہ جتنی معراج کے واقعات ہے پورے کے پورے کیا ہے، وہ احادیث ہیں، پورے کے پورے احادیث ہیں۔ اب آپ سنتے کہاں سے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت اللہ شریف سے لے کر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر واپس آنے تک کے واقعات پورے کے پورے آپ سنتے ہیں، لیکن کبھی بھی آپ کو ایسا موقع نہیں ملا تھا کہ کون سی حدیث کون سے کتاب میں ہے، کون سی حدیث۔ بہت سارے لوگوں کو یہ گمان ہے کہ جو حدیثیں بخاری میں ہیں وہی معتبر ہوتی ہیں، دوسری کتابوں میں جو حدیثیں ہوتی ہیں وہ معتبر نہیں ہوتی۔ میں نے پورے واقعات کو ایک جگہ جمع کیا ترتیب وار، پھر اس میں سے یہ کوشش کی کہ بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تک جانے والے جو واقعات ہیں وہ حدیث کی کون سی کتاب میں ہیں۔ بہت سارے واقعات بخاری میں مل گئے۔ اب قرآن مجید کے بعد بخاری کو تو انکار نہیں کرتے آپ، نہ قرآن مجید کو کرتے ہیں، جو معتبر کتاب ہے سب کے پاس قرآن مجید کے بعد وہ تو بخاری شریف ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایک واقعات بخاری شریف میں ہیں، آسمان دنیا سے آگے تک کے واقعات بھی بخاری شریف میں ہیں، بعض واقعات شعب الایمان میں ہیں، بحیقی میں ہیں، بعض واقعات مسلم شریف میں ہیں۔ تو میں بخاری شریف، مسلم شریف اور بحیقی جو شعب الایمان حدیث کی کتاب ہے، اور اس میں وہ حدیثیں جمع ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں جاتے وقت دیکھی تھی، شعب الایمان میں وہ ہیں، اور بحیقی جو محدث ہیں انہوں نے اس میں جمع کر دی۔ تو میں نے صاف صاف کوشش کر کے بیان کر دیا کہ یہ تمام احادیثیں بخاری میں ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے اسریٰ بعبدہ والی، سبحان الذی اسریٰ بہ۔ اب آپ قرآن کو بھی انکار نہیں کر سکتے، بخاری کی حدیثیں تو آپ بالکل انکار نہیں کر سکتے، مسلم شریف کی حدیثیں انکار نہیں کر سکتے، اور جتنے اعمال میں معتبر احادیثیں ہیں وہ سب کے سب شعب الایمان سے لیتے ہیں، وہ بھی انکار نہیں کر سکتے۔ اب گویا کہ جو واقعات ہیں معراج النبی کے سب کے سب قرآن سے، سورہ نجم سے، اور پھر احادیث شریفہ سے بالکل معتبر احادیث ہے، جس میں سے ایک بھی حدیث متروک نہیں ہے۔ بخاری کی کوئی حدیث تو متروک نہیں ہو سکتی، بخاری کی کوئی حدیث تو ضعیف نہیں ہو سکتی، مسلم شریف کی کوئی حدیث ضعیف نہیں ہو سکتی، شعب الایمان کی تمام حدیثیں معتبر ہیں، مانی جاتی۔ تو میں ترتیب وار تمام واقعات سنایا، تو اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ جتنے علماء معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بیان کرتے ہیں وہ سب کے سب حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، تفسیر کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اب اگرچہ کوئی انکار کرتا ہے تو پھر حدیث کا انکار کرے گا، اگرچہ پھر کوئی انکار کرتا ہے تو قرآن کا انکار کرے گا، قرآن کا انکار کرے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، حدیث کا انکار کرے گا تو کفر کرے گا، اور ضعیف سے ضعیف احادیث کو بھی ماننا بعض وقت اعمال میں ضروری ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ باتیں آپ کے ذہن میں اس لیے لا رہا تھا کہ جو علم ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہم تک پہنچایا ہے وہ بہت ہی متبرک علم ہے۔ ہم بغیر، اب ہم سے بھی بہت ساری غلطیاں ہو گئی ہیں، کوتاہیاں، غلطیاں تو کیا علماء سے تو غلطی نہیں ہوتی، کوتاہیاں ہو گئی ہیں کہ ہم واقعات ایک تسلسل کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑی کوشش یہ نہیں کرتے کہ بھئی یہی واقعات بخاری میں موجود ہے۔
اب اگرچہ میں بتا دیا آپ کو بخاری شریف میں یہ واقعات موجود ہے تو آپ انکار نہیں کر سکتے، ارے یہ تو بخاری میں ہے، بخاری تو ہمارے ایمان میں داخل ہے، اس کی تو کوئی حدیث غلط نہیں ہو سکتی، یہ خود آپ کا یقین ہے، ایمان ہے۔ تو ایسے ہی اگرچہ علماء بھی یہ چیزیں نکال کر بتائیں تو پھر مخالفت کیا ہو جاتی ہے؟ آسان ہو جاتی۔ اب ایک سوال یہ رہ جاتا، نہیں ٹھیک ہے یہ حدیثوں تو ہیں لیکن معراج کا واقعہ تو ایک بار ہو گیا، اب اس کو بار بار دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب بار بار دہرانے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ جو حدیث کی کتابیں ہیں اس میں کئی ایک احادیث تو ایک ہی بار کی ہیں، لیکن اس کو بار بار دہرانا ہے، بار بار سنانا ہے، بار بار مسائل بیان کرنا ہے۔ اس کا جو ورود حدیث ہے نا، حدیث وارد ہونے کا جو محل وقوع ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت کو شان نزول کہتے ہیں، ویسے حدیث جب وارد ہوتی ہے تو اس کو ورود کہتے ہیں، حدیث کا وارد ہونا، ورود حدیث وہ بھی ہے، بار بار سنتے ہیں آپ پھر بھی یاد نہیں ہوتی۔ تو یہ تمام چیزیں اتنی اہم اور ضروری ہیں کہ آپ انکار کر اپنی جہالت کا لوگوں کے سامنے ثبوت دیتے ہیں کہ مجھے ایک ہی پہلو معلوم ہے، دوسرے پہلو سے میں واقف نہیں ہوں۔ تو میں درمیان میں یہ باتیں آپ کو اس لیے ذہن نشین کروا رہا تھا کہ ہر سال اگرچہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ منعقد کیا جاتا ہے تو ہر جلسے میں وہ 70 سال پرانا بچہ تو نہیں بیٹھتا نا، 70 سال پرانا، سمجھ میں نہیں؟ 70 سال پرانے ایج کا بچہ 70 سال سے تو نہیں سن رہا، نئے بچے بھی آ رہے ہیں، نئے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور نئے بچوں میں پرانے بچوں کی بنسبت وہ جو 70 سالہ بچہ ہے ان کی بنسبت یہ نئے بچوں میں علم کم ہے، معلومات کم ہیں، شغف کم ہے، علم اسلامی محبتیں کم ہیں ان کو زیادہ سنانا چاہیے۔ موجودہ زمانے کے بچوں کو زیادہ علمی باتیں سنانا چاہیے تاکہ ان کے علم میں ہو، اور ایسے کنفیوژن والی تمام باتیں جو ان کے ذہن میں آتی رہتی ہیں یا لوگ ان کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ بھئی وہ ایک بار ہو گیا، اب ہر سال سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی ہر سال آپ کی بھی تو ایج ہے، ایک سال بڑھ جا رہی، آپ کے گھر میں بھی ایک نیا بچہ پیدا ہو جا رہا، آپ کے پاس کیا طریقہ ہے کہ نئے بچے جب باشعور ہو جائیں تو آپ کے پاس کوئی ایک محفل رکھ کر یہ تمام اسلامی واقعات آپ یاد دلا دیں؟ آپ کب اپنے گھر والوں کو جنگ بدر کا واقعہ 17 رمضان کو یاد دلاتے ہیں؟ کب جنگ احد یاد دلاتے ہیں؟ کب محفل رکھتے ہیں آپ کہ آج کی تاریخ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی، آج کی تاریخ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو شہید کیا گیا تھا؟ آپ کب اپنے گھر میں محفل رکھ کر آنے والے جو اپ کمنگ جنریشن ہے ان کے لیے کیا انتظام ہے آپ کے پاس اسلامی تعلیمات ان تک پہنچانے کے لیے؟ کوئی انتظام نہیں ہے، نہ گھر میں ہے، نہ مساجد میں ہے، نہ کہیں پر بھی انتظام نہیں ہے۔ اللہ تو یہ ہو گیا ہے آج کل کے زمانے میں کہ بچوں کے ہاتھ میں سے آپ اتنے مجبور ہو گئے ہیں والدین کہ بچوں کے ہاتھ میں سے آپ سیل فون نہیں لے سک رہے، پھر اتنی دہاڑ کے روئے گا کہ خود آپ کی بیگم بول دے جان دو بھائی دے دو، جدھر بھٹکتا بھٹکنے دو، جدھر جاتا جانے دو، یہ بوم سے تو اپنے کو نجات مل جاتی، انہیں کوئی کام نہیں کرنے دیتا، دے دو۔ حالانکہ میرے کو ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی یحییٰ قادری صاحب، یہ جو بوم بول رہے ہیں نا اب، یہ بوم اس زمانے میں بھی تھی، اب یہ نئی بوم ہے، بچے اب نئے پیدا ہو رہے ہیں، بچے اب نئے شریر ہو رہے ہیں، بچے اب نئے ضدی ہو رہے ہیں۔ نہیں، یہ بیٹھے ہوئے تھے سبھی بچے کسی زمانے میں بچے ہی تھے نا۔ ہر جو بوڑھا ہوتا ہے اپنے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی تو شرارت کیے ہوں گے، اب کیا ان کے ماں باپ اس زمانے کا کوئی ایسا کھلونا گیگڑ دے دیا ان کو کہ جاؤ آپ دین سے دور ہو جاؤ؟ اب یہ ہماری دین سے محرومی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے خود ایسی تربیت نہیں دے رہے ہیں اور دینی تعلیمات سے ان کو واقف نہیں کروا رہے ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی بدنصیبی، بدبختی ہو رہی ہے۔ تو میں اس طرف بھی آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ مت بولیے کہ نہیں آج کل عام رواج ہو گیا ہے، پہلے کے بچے اچھے تھے، وہی دادا ہے، وہی دادی ہے، وہی بابا ہے، وہی اماں ہے، وہ بچے اچھے تھے، تمہارے بچے خراب، کہاں سے ہوئے خراب؟ یہ بتاؤ۔
آپ کے بچے خراب کیسے ہوئے؟ اس زمانے میں بھی تمام مردوں کی خواہش تھی گوری عورت سے شادی کرنا، اب کے بھی تمام کالے پٹوں کی خواہش ہے گوری بیوی سے شادی کرنا۔ بدلا کیا میرے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ بدلا تو یہ بدل گیا عمل صاحب بلکہ بول کچھ بھی نہیں بدلا، صرف دین سے دوری بڑھ گئی ہے، دینی تعلیمات سے دلچسپی رہی نہیں۔ لوگوں نے بیوی مریم پر زنا کا الزام لگایا، اگرچہ وہ کچھ کہتی تو قوم مانتی نہیں۔ اور اس وقت لاگو کون سا مذہب تھا؟ یہودی عیسائیت تو آیا نہیں تھا۔ ابھی میں نے آپ کو حدیث شریف کا واقعہ سنایا کہ یہودیوں میں بھی زنا کی سزا کیا تھی؟ سنسار کر دینا تھا، قتل کر دینا تھا اس زمانے سے بھی۔ تو اب یا تو آپ کو سنسار کر دیا جاتا، بی بی فاطمہ بی بی مریم کو سنسار کر دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ اشارہ کر دیا اپنے لخت جگر عیسیٰ علیہ السلام کو، اور کہہ دیا کہ اس سے پوچھو۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ اتنا چھوٹا بچہ کیسے جواب دے گا، اور اس بچے نے الحمدللہ ماشاءاللہ جواب دیا۔ کیا کہا انہوں نے کہ انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے کتاب دی گئی ہے، نبوت دی گئی ہے۔ اب یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے، مکمل تیاری کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ بھیجا رہے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کہ رسول کس کو کہتے ہیں اور نبی کس کو کہتے ہیں۔ ہارون علیہ السلام کس کے بھائی ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کون ہیں؟ ہارون علیہ السلام۔ ہارون علیہ السلام نبی ہیں لیکن رسول نہیں ہیں۔ نبی ہیں، رسول نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ وہ صاحب کتاب نہیں ہیں، اس لیے کہ صاحب شریعت نہیں ہیں۔ شریعت کس کی چل رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ صاحب کتاب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام میں۔ کیا ہے کتاب کا نام؟ توریت ہے۔ ابھی انجیل کا زمانہ شروع نہیں ہوا تھا۔ تو اب اس طرح سے بی بی مریم کو بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمایا کہ ان کو بھی قتل کر دیا جاتا زنا کی پاداش میں، جس کی سزا سنسار کرنا تھا، اور یہ یہودیوں میں بھی رائج۔ اس لیے انہوں نے اشارہ کر دیا اپنے لخت جگر کی طرف، انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں نبی بھی ہوں اور میں رسول بھی ہوں، صاحب کتاب بھی ہوں۔ یہ ڈیفینیشن آپ ہمیشہ اچھی طرح سے یاد رکھ لینا۔ بار بار قرآن مجید میں یہ باتیں آتے رہیں گی، آپ کو بار بار یہ بات آتے رہیں گی کہ یہ انبیاء ہے، یہ نبی ہے، یہ نبی ہے، یہ نبی ہے۔ رسولوں کا بہت ہی کم تذکرہ آئے گا، یہ رسول ہے یہ کم تذکرہ آئے گا، یہ نبی ہیں زیادہ تذکرہ آئے گا۔ تو آپ کو اب اچھی طرح سے ڈیفینیشن معلوم ہو گیا کہ پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، ہارون علیہ السلام کون ہیں؟ نبی ہیں۔ کیوں ہیں؟ کہ وہ صاحب کتاب نہیں ہیں، صاحب شریعت نہیں ہیں۔ کس کی کتاب پر عمل کر رہے ہیں وہ؟ موسیٰ علیہ السلام کی کون سی کتاب ہے؟ توریت ہے۔ تو شریعت کس کی ہوئی؟ تو وہ نبی جو دوسروں کی شریعت پر عمل کرے، دوسروں کی کتاب پر عمل کرے، اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ رسالت کے لیے ضروری ہے کہ صاحب امہ بھی ہو اور صاحب کتاب بھی ہو، ان کی اپنی اون شریعت ہو۔ اس لیے قرآن نے جبرائیل امین کو رسول کہا، لیکن نہ وہ صاحب کتاب ہے نہ صاحب امت ہے۔ یہ اچھی طرح سے آپ لوگ یاد رکھ لینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سے انہوں نے کہا کہ جعلنی مبارکہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا ہے، اور اینما کنت و اوصانی بالصلاۃ و زکوٰۃ۔ اب یہاں پر اعتراض کرنے والے ایسی باتوں کو پکڑ کر آپ پر اعتراض کرتے ہیں۔ کیا اعتراض کرتے ہیں؟ کہ بھئی آپ کی شریعت میں نماز کب فرض ہے؟ آپ بولیں گے کہ جب بچہ باشعور ہو جائے اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ ہمارے ایک اندازے کے مطابق 6 اور 7 سال میں ہر مسلمان لڑکے پر نماز فرض ہو جاتی ہے، اور جب وہ لڑکی باشعور ہو جاتی ہے تو پھر اس پر تمام شرعی احکامات نافذ ہو جاتے ہیں۔ لڑکا جب باشعور ہو جاتا ہے تو تمام احکامات اس پر
نافذ ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلامی طریقہ ہے۔ تو آپ کو ایسے قرآن مجید سے آیتیں نکال کر مخالفین آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، بھئی آپ کی شریعت میں تو ایک اندازے کے مطابق 7 سال ہے شرعی احکامات نافذ ہونے کے لیے۔ یہ شرعی احکامات پر عمل کرنے کے لیے عمر کیا ہونی چاہیے؟ 7 سال ہونی چاہیے، سن بلوغ تک پہنچنا چاہیے بعض احکامات کے لیے۔ آپ کی شریعت میں یہ ہے کہ جس کے پاس مال نہ ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے نہیں، زکوٰۃ اسی پر فرض ہے۔ زکوٰۃ تو تمام مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن اس مسلمان پر فرض ہے جو مالدار ہو۔ جب کوئی مسلمان مالدار ہو جائے گا تو اس پر زکوٰۃ فوراً، تو فرضیت تو اپنی جگہ ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا؟ فرضیت کیا ہے؟ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ فرضیت کا امپلیمنٹیشن کب ہونے والا ہے؟ جب انہیں مالدار ہونا، باصلاحیت ہو جانا، وہ حکم کے تابع داری میں انہیں پرفیکٹ ہو جانا۔ بچے تو نماز پڑھتے ہیں، ہمارے بچے روزہ بھی رکھتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بچے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہودی اس زمانے میں سخت مخالف تھے اسلام کے، پہلی قوم تو یہودی تھی، بعد میں نصرانی آئے۔ تو انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی شریعت میں تو بچہ جب باشعور ہو جاتا ہے یا بالغ ہو جاتا ہے تو اس پر شرعی احکامات نافذ ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتا ہے تو شرعی احکامات نافذ ہو جاتے ہیں، اور آپ لوگ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھاتے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ احکامات کا نافذ ہونا الگ چیز ہے، احکامات پر عمل کرنا الگ چیز ہے۔ اگرچہ انہیں ان احکامات پر عمل کرنے کا قابل ہو گیا، اس پر عمل نہیں کر رہا ہے تو گناہ گار ہوگا۔ یہ فقہی مسئلے کو اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے۔ وہ اگرچہ عمل کرنے کے قابل ہو گیا ہے، عمل نہیں کر رہا تو کیا ہو جائے گا؟ گناہ گار ہو جائے گا۔ لیکن وہ اس پر عمل کرنا فرض نہیں ہوا، اسلام کے احکامات فرض نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی عمل کر رہا ہے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارے مسلمان بچے اس لیے روزہ رہتے ہیں تاکہ ان کو روزہ رہنے کی عادت ہو جائے، بچپن سے ہی ٹریننگ ہونا ہے، ان کو روزہ رہنے کی عادت ہو جائے۔ بچوں کو بھی اس لیے آپ کو میں بتا دوں کہ جو نفل نماز ہوتی نا، نفل نماز کو مردوں کو بھی گھروں میں پڑھنے کا حکم ہے۔ نفل نماز کیا کرنا؟ گھر میں پڑھنا، سنتیں بھی گھر میں پڑھنا۔ اب ہمارے پاس گھر میں پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، بچوں کی چین چین پین پین الگ ہوتی ہے۔ مجھے بہت تعجب ہوتا، میاں میرے سمجھ میں نہیں آتا یہ مسئلہ کہ میں ابھی حال میں سعودی عرب میں رہ کر آیا 3.5 سال، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نماز میں لے کر آتے ہیں، نماز میں اپنے بازو کھڑا کر دیتے، انہیں ایسا پتلے کے جیسا ٹھہر جاتا، نہ بھاگتا، نہ شرارت کرتا، نہ دوڑتا، نہ کچ کچ کرتا، نہ پچ پچ کرتا، نہ ابو بولتا، نہ امی بولتا، پورے جیسے باوا ایکٹنگ کرتا ویسے نماز پڑھ لیتا، انہیں شرارت ہی نہیں کرتا۔ میرے کو تعجب ہوتا تھا کہ یہ بچوں میں یہ شرارت گئی کہاں سے؟ اور ہمارے بچے پیدا ہونے سے پہلے جو سب سے پہلا حکم ان پر فرض ہو جاتا وہ شرارت ہے۔ اگر ایسا کہیں کو ہوتا ہوں گا، ہمارے بچے اتنے شریر اور ان کے بچے شرارت کرتے ہی نہیں۔ میرے بازو بھی کئی بچے نماز پڑھے، گو کہ نماز الٹ پلٹ غلط سلط جو بھی ان کے من میں آ رہا پڑھنا، لیکن اکثر صحیح پڑھتے۔ ہمارے بچے تو بھی ذرا ادھر ادھر مار دیتے، لیکن میں یہ مسئلے پہ بہت ایسا سیریسلی غور کرتا تھا، کیا بات ہوں گی ان کے بچے اتنے ڈسپلن والے، اور ہمارے بچے ایسا لا کے چھوڑتے ہی جو دھم مچا دیتے مسجد میں کہ جلسے کی ایسی کی تیسی کر دیتے۔ اور ہمارے بچے کتنے شریف ہے، آپ کو دیکھنے کا رہا تو دولہے کا اسٹیج دیکھیے شادی کے دن کا، حافظ صاحب دیکھے شادی کے دن کا دولہے کا اسٹیج کیسا رہتا؟ بولو ذرا، بولو کھل کے بولو، میرے کو معلوم ہونا۔ جی
شرما کے نہیں بول رہے، حالانکہ میرے یقین ہے آپ نہیں کرے ہوں گے، اب کرے بھی ہوں گے تو بچپنا چلے گا، اللہ معاف کر دیا. لیکن میرا آبزرویشن کیا ہے معلوم ہے، دولہے میاں جیسا ہی وہاں سے اسٹیج سے اٹھ کے واپس آئے، ایک پھول نہیں ملتا، پورے پھولاں پتیاں ہو جاتے. میں غلط بول رہا ہوں تو بولو نہیں، ہمارے پاس ایسا نہیں ہوا. ہمارے بچے تھے سو بھی نیچے کے پھول لے جا کے اور اسٹیج پہ سجائے بول کے کوئی ہاتھ اٹھا کے بولو ہوا ایسا. جا کے آئے تک دولہا جا کے آئے تک اس کا اسٹیج برباد کر کے رکھ دیے. ہزاروں روپے کا اسٹیج میں، یہاں پیسے 2 پیسے کا نہیں، ایک پھول نہیں ملیں گا، سب کیا ملیں گے؟ پھول کی پتیاں. پھر اس کے بعد دادا بھی ہے، چچا بھی ہے، سب ہے، کوئی منع نہیں کرتا. ارے مت کر رہے بھائی، 50,000 کا اسٹیج ہے، تھوڑی دیر تو دولہے کو بیٹھنے دے، ایسے کہیں کوئی بے عزتی کر، کوئی نہیں. میں غور کرتے رہتا ہوں، کوئی ذرا بلا کے ابھی ڈھکلتے رہتے اسٹیج کی طرف، جاؤ برباد کر کے آؤ، ابھی سے اعلان کر دو. تو میں بہت ہی اس مسئلے پر غور کرتا ہوں کہ آخر ایسا ہوتا کیوں؟ ہمارے بچوں میں ان کے بچوں میں فرق کیا ہے؟ ہر نماز کو لے کر آتے، کاروں میں لے کر آتے، لیکن وہ ڈسپلن ہمارے پاس ملتا نہیں ملتا. ویسا ڈسپلن آنا بولے تو کیا کرنا، آپ میرے کو مشورہ دیجیے. اب مشورہ کہیں کو دیتے مول صاحب، آپ خود اپنے مشورے پہ عمل کر لو، ڈسپلن لا دو اپنے صفوں میں. تو میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ مجھ پر نماز فرض ہو گئی ہے اور زکوٰۃ فرض ہو گئی. جبکہ آپ کے مخالفین یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ کی شریعت میں تو باشعور ہونے کے بعد نماز فرض ہوتی ہے، باشعور ہونے کے بعد، پیسہ آنے کے بعد زکوٰۃ، صاحب زکوٰۃ ہونے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی بچپن میں کتاب بھی دے دیے، نبوت بھی دے دیے، رسالت بھی دے دیے، زکوٰۃ بھی فرض کر دیے اور پھر نماز بھی فرض کر دیے. اب آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ آپ کے پاس ایسا نہیں ہے، اور ان پر ایسا، اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ فرائض جو ہیں وہ فرض کر دیے گئے تھے، لیکن اس آیت شریفہ میں ایسا اشارہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی آپ بچے ہیں، اٹھو زکوٰۃ دو. بچے کے پاس کیا مال رہتا زکوٰۃ دینے کے واسطے؟ رہتا بچے پہ کیا نماز کے جو احکامات ہیں فرض ہوتے؟ وہ تو ایک ماڈل بننا ہے. اگرچہ وہ بچپن میں نماز پڑھ لیتے ہوتے تو پھر ساری قوم کو بچپن میں نماز پڑھنا تھا. تو کیسا نماز پڑھتے ہمارے بچے؟ تو بڑے ہو کے نہیں پڑھتے، تو بچپن میں کیسا نماز پڑھتے تھے؟ اس لیے آپ کو یہ جواب دینا ہے کہ اس آیت شریفہ کا جو سورہ مریم کی 31 آیت، ایسے سوالات کرتے ہیں آپ کو ابھی اندازہ نہیں ہے. آپ چونکہ باہر نکلتے نہیں، کیمے سے باہر نہیں نکلتے. جی صحیح جواب دینا، پانی کے کنٹے میں سے باہر نہیں نکلتے. اس واسطے سمجھ میں نہیں آتا. پانی کے کنٹے سے ایک مرتبہ باہر نکل کے دیکھیے تو پتہ چلتا کہ کنٹے کے باہر کی دنیا کیسی ہے، کیا کیا سوالات آپ پر ہونے والے ہیں. اس لیے میں خاص طور سے مطالعہ کر کر ایسے سوالات کی نشاندہی کرتا ہوں کہ یہ بھی سوال آپ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی شریعت میں ایسا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ایسا کیوں ہوا. تو آپ کو جواب دینا ہے کہ آیت شریفہ کا جو طریقہ ہے، مخاطبت کا جو طریقہ ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام آپ ابھی نماز پڑھیے، اے عیسیٰ علیہ السلام آپ ابھی زکوٰۃ دیجئے. چونکہ زکوٰۃ تو اس وقت فرض ہوتی ہے جبکہ زکوٰۃ کا مال ہو. نماز تو اس وقت فرض ہوتی ہے جبکہ نماز کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی صلاحیت آ جائے.
ابھی نہ ان کے پاس مال آیا، نہ ان کے پاس زکوٰۃ کے احکامات کے عمل کرنے کی ان کو اتنی مہلت دی گئی، اور نہ نماز پڑھنے کے قابل ہوئے۔ تو اس آیت شریفہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جواب یاد رکھیے۔ اس آیت شریفہ کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آپ زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائیں گے تو اس وقت آپ زکوٰۃ دیجیے، جب آپ نماز پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے تو اس وقت آپ نماز پڑھیے۔ یہ مطلب ہے آیت شریف۔ آپ کو مخالفین کو سمجھانا ہے، ایسا نہیں ہے کہ حکم نافذ ہوتے ہی آپ عمل کرو۔ بعض احکامات ایسے ہیں کہ حکم کے ساتھ ہی آپ کو عمل کرنا ہے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حکم ہوا، اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ جیسا ہی حی علی الصلاۃ یہ حکم ہوتے ہی آپ کو نماز پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے اس کے اوپر۔ بعض احکامات ایسے ہیں کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، آپ فوراً زکوٰۃ دینے نہیں نکل سکتے چونکہ آپ صاحب نصاب نہیں ہیں۔ زکوٰۃ ان پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہے، نماز ان پر فرض ہے جو نماز کے تمام تر احکامات سے واقف ہوں، طہارت ہے اس میں، تمام چیزیں ہیں۔ اس سے جب تک واقف نہیں ہوتے، جب تک عمر نہیں ہوتی، جب تک نماز آپ پر فرض نہیں ہوتی۔ یہ ایسے سوالات کے جواب اچھی طرح سے یاد رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اوپر گویا کہ یہ سمجھیے کہ آپ یہ ان کے لیے دعا ہے، یہ سلامتی کی دعا ہے۔ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ انسان کی زندگی میں یہ تین مرحلے بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی زندگی کے یہ تین امپورٹنٹ مراحل کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ دعا خود وہ اپنے لیے کر رہے ہیں، یہ دعا خود وہ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ کیا ہے؟ والسلام علی، سلامتی ہو کس پر؟ علی یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا ہوں، و یوم اموت، جس دن میری وفات ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ابھی نہیں ہوئی، وہ قرب قیامت آسمان سے پھر آئیں گے، پھر وہ شادی بھی کریں گے، پھر وہ جنگ بھی لڑیں گے، پھر وہ بعد میں ان کا انتقال ہوگا۔ ابھی ان کا انتقال نہیں ہوا۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا ہے، وہ بالکل ایسے ہی زندہ ہیں جیسے کہ اس دنیا میں زندہ تھے۔ وہ یوم ابعث حیا، کہ جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ تین زندگی کے اہم مراحل ایسے ہیں جہاں سے ہر انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ پیدائش ہر انسان کو گزرنا پڑتا ہے، وفات جب جو انسان پیدا ہوگا اس کو ایک دن کیا ہے؟ مرنا بھی ہے۔ جو پیدا ہوگا، جو مرے گا، اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ اس کو مر کر پھر اٹھنا ہے۔ دوسری قوموں کا عقیدہ دو باتوں تک محدود ہے، پیدا ہونا اور مرنا، پیدا ہونا اور مرنا۔ تیسرا عقیدہ ان کے پاس نہیں ہے۔ تیسرا عقیدہ اسلامی عقیدہ ہے کہ جو انسان پیدا ہوگا اس کو ضرور بضرور ایک دن مرنا ہے، موت آ کر رہے گی۔ جب موت آ کر رہے گی تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا۔ اور اب یہ تین جو زندگی کے مرحلے ہیں بہت ہی اہم ہیں، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام ان تین مراحل میں خود اپنے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، اور یہ تین مرحلوں میں سلامتی سے رہنا اور سلامتی سے زندگی گزارنا یہ بہت زیادہ اہمیت کی بات ہے۔ اب اس کے بعد جو آخری آیتوں کا مرحلہ رہ گیا ہے اس میں اب پیدائش پر خوشی منانا بھی یہ آیت شریفہ سے ثابت ہو گیا کہ جو انسان پیدا ہوتا ہے تو ایک آپ خوشی منائیے مت منائیے، موم بتی جلائیے مت جلائیے، لیکن ایک قلبی خوشی تو ہوتی ہے۔ اور اولاد کی پیدائش کے لیے سب انبیاء علیہ السلام دعا گو ہیں،
سبوں نے دعا کی، سب کی دعائیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ابھی جب ہم سورہ شروع کیے تھے تو زکریا علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی۔ یہ خوشی منانا، اولاد کی پیدائش پر خوشی منانا، یہ ایک قلبی کیفیت کا نام ہے۔ اب وہ موم بتی لگانا، پیدا ہوئے تو موم بتی لگانا، مر گئے تو کیا لگانا؟ بتی کے اوپر ہی ہے وہ، دیکھ رہے ہیں کیسا جلدی کیچ کر لیا میرا پوائنٹ۔ بتی بھی ہماری زندگی سے نکلتی نہیں، پیدا ہوئے موم بتی، مر گئے تو زور سے بولو اگربتی۔ نہ مسلمانوں کے پاس موم بتی ہے، نہ مسلمانوں کے پاس اگربتی ہے۔ اب دوسروں کا دیکھ لیے، موم بتی کس سے دیکھ لیے؟ کرسچنوں سے دیکھ لیے، چلو لے لیے۔ اگربتی کس سے دیکھے؟ جی زور سے بولو، دیکھو تو ان کا یہ لے لیے، ان کا وہ لے لیے، اور منا کے ہم خوش ہو رہے ہیں، اور وہ غیر قوم والے بول رہے ہیں دیکھیں ممانعت کے باوجود بھی ہماری شریعت پر چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس بھی نہ موم بتی ہے نہ اگربتی ہے، مگر چل رہا، اور ہم ان کی فرما برداری میں، تابع داری میں ہم کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں نہیں کرنا ہے۔ تھوڑے دن پہلے ایک سوال کیا گیا مجھ سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، جب میلاد کا سیزن تھا شاید، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا نہیں منانا، میرے سے سوال کیا گیا۔ بولا وہ اب یہ رستے میں چلتے پھرتے منانا نہیں منانا کہاں سے ہوتا، بیٹھ کے بات کرے تو بات ہوتی۔ اب سمپل میرا جواب یہ ہے کہ منانا نہیں منانا، آپ اپنے بچوں کا برتھ ڈے مت بناؤ، آپ اپنے بچوں کا برتھ ڈے مت مناؤ، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ ڈے کی مخالفت کرو، مت بناؤ گھر میں بڑی شان سے۔ کئی اب تو یہ حالت ایسا ہوگا، تھوڑے دن پہلے دعوت آئی تھی، ایک فارم ہاؤس میں 3.5 لاکھ روپے خرچ کر کے برتھ ڈے منائی گئی۔ صحیح ہے ان صاحب، ایسا 3.5 لاکھ روپے فارم ہاؤس میں برتھ ڈے پارٹی۔ وہ پیدا ہوئے سے اس کو میں مستقبل میں کیا ہونے والا ہوں نہیں معلوم ہے، یہ کیا کر رہے ہیں سو نہیں معلوم ہے، یہ پٹاخوں کی آوازیں کئی کو آ رہے ہیں نہیں معلوم ہے، یہ بکرا کئی کو چیخ رہا نہیں معلوم ہے، بیچارے ننھے منھے کو 3.5 لاکھ روپے پھونک دیے۔ ایسی شان کی برتھ ڈے منائے ہیں ہم الو بیٹے کی، اب ایسے ہی بولنا پڑتا ہے، شہزادہ ہوئے تو نہیں بولتا، کیا ہوتا نہیں معلوم ہے، منع تو دیے 3.5 لاکھ روپے خرچ کر دیے۔ ایسے چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل مخالفت میں جاتی ہیں یہ باتیں۔ دوسرے لوگ بظاہر دیکھ کر کچھ نہیں بولتے، لیکن خوش ضرور ہوتے ہیں۔ کس بات سے خوش ہوتے ہیں؟ کہ یہ ہمارے طور طریقے کو اپنا رہے ہیں، تو ہم اپنا طور طریقہ ان کے سامنے ظاہر کرنے کے بجائے ان کے طور طریقے پر چل کر ہم ان کو اور تقویت دے رہے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے تینوں موقعوں پر سلامتی کی دعا کی ہے کہ میری پیدائش پر سلامتی کی دعا کرتا ہوں میں، اور میرے مرنے پر سلامتی کی دعا، مرنا بھی سلامتی سے ہونا نہیں، اور پھر میں جس دن اٹھایا جاؤں گا اس دن بھی میں سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ آج یہاں پر آج کا درس ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ آپ ضرور تشریف لائیے۔ بہت ہی اہم مسائل یہ سورہ مریم کے اختتام پر آپ کے سامنے لانا ہے کہ آیت شریفہ کی ابتدا ہوتی ہے، آئندہ درس کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ بن مریم ہے۔ اللہ تعالیٰ تعارف پیش کر، ذالک یہ، اب ذالک یاد ہے کہاں آیا تھا؟ جی سورہ بقرہ میں آیا تھا، ذالک الکتاب۔ اب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ
ذالکا عیسی ابن مریم، کہ یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں۔ یہ ذالکا کے معنی عربی میں تو وہ کے ہیں، وہ کے ہیں۔ ہم سورہ بقرہ جب شروع کیے تھے تو ذالکا کی تفسیر آپ کو سنا چکے ہیں کہ قرآن نے ذالک الکتاب، ذالکا کے معنی ہوتے ہیں وہ، ھذا کے معنی ہوتے ہیں یہ، تو یہ کتاب کہنا چاہیے تھا، یہ لڑکا عیسیٰ ہے کہنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں کہا۔ وہاں پر بھی ذالک الکتاب کہا اور یہاں پر بھی ذالکا عیسی ابن کہا، حالانکہ یہ عیسی ابن مریمہ ہے۔ تعارف پیش کرنے اللہ تعالیٰ، یہ عیسی ابن مریمہ ہے، یہ بغیر کسی شک و گمان کی کتاب ہے۔ تو ھذا کا لفظ استعمال ہونے کے بجائے ذالکا کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ آئندہ باری میں جلدی سے آ جائیے، چونکہ جب درس شروع ہوگا تو یہ اہم باتیں ہو جائیں گی، پھر بعد میں آپ سونے کے وقت میں تشریف لائیں گے۔ علم بہت ہی اہم چیز ہے، آسانی سے حاصل نہیں ہوتا۔ علم حاصل کرنے کے لیے سونے کو بھی قربان سونا وہ تو نیند، سونا بول تو گولڈ نہیں، نیند کو بھی قربان کرنا پڑتا، مشقتیں محنتیں اٹھانا پڑتا تو جب کہیں علم آتا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض لوگ ایسے موقع پر آ رہے ہیں جب ان کے سونے کا پیریڈ شروع ہو رہا، سلیپنگ پیریڈ، سونے کا بولے تو سلیپنگ پیریڈ شروع ہو رہا، ایسے وقت مت آئیے۔ سلیپنگ پیریڈ میں آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیطان کے نرغے میں آ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں جو کچھ کہا جاتا ہے اس کو یاد رکھنے، اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ارحم لنا وانت خیر الراحمین وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔